गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सजेगा। सूबे के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से जायद जमातों और आजाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में 1389 पोलिंग स्टेशन और 2450 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी देंगे। पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की जीबी के आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दहाई के सियासतदानों को मालूम ही नहीं, सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जीबी में खिताब, कहा पिछले इलेक्शन में जीबी के वोट पर डाका मारा गया। इस बार आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जियाला वज़ीर आला बनाएं ताकि जीबी के अवाम को हक के मलकियत, हक के हाकमियत और हक के रोजगार मिल सके। पीटीआई के कारकुनों को भी दावत देते हैं, पीपी को वोट दें, इत्तेहादियों को भी दावत देते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आजाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आजाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलदम करार दिया। सदर आजाद जम्मू कश्मीर ने भी मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन में कहा गया, तंजीम के खिलाफ अमन सलामती को नुकसान पहुंचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। कलदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। किसी को अवामी अमन सलामती रियासती नज्म को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजाद कश्मीर में एहतजाज के पेश नजर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस 12 जून तक बंद कर दी गई। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में समाअत। राजा सज्जाद खान एडवोकेट के आईनी मामलात पर दलाइल। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम और जस्टिस खालिद यूसुफ समाअत कर रहे हैं। आजाद कश्मीर हुकूमत ने मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगी है। अमरीका का ईरान में गोरोक और जजीरे कशम में तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है, अबनाए हुर्मुज और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक लिया। ईरानी हमले में किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। पासदारान इनकलाब का कहना है, अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो अबनाए हुर्मुज मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। अबनाए हुर्मुज की बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। अब नए हुर्मुज में झड़पें, बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। मुल्क में फिजाई इंतबाह जारी। बहरीन की वजारत दाखिला का कहना है, शहरियों और आयशों की दरख्वास्त है पुरसकून रहें और करीबी महफूज मकाम पर चले जाएं। कुवैत का कहना है, फिजाई दिफाई निजाम मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहा है। कुवैती फौज ने मजीद कहा, धमाकों की आवाज फिजाई दिफाई के निजाम की जानिब से अहदाफ को निशाना बनाए जाने की वजह से है। शहरियों से अपील है कि हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। अमरीकी सदर ट्रंप का एनबीसी को इंटरव्यू, कहा ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान वो इक़दामात करने पर मजबूर होगा जिसका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जंग को हल करने में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। यकीन है ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल्स बाकी हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سپریم لیڈر کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوگی، امریکہ سے بات چیت اختتام کو پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ کو ایرانی اثاثوں کو غیر منجمد کرنا ہوگا۔ امریکہ کے لیے $24 بلین کوئی بڑی رقم نہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ رقم دینی ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر جنرل محسن رضائی کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، امریکہ کا نہیں۔ جنگ اور ناکہ بندی جاری رہی تو ایران تنازع کو بحیرہ ہند اور بحیرہ احمر تک پھیلا دے گا۔ ایران امریکہ کے ساتھ جنگ مذاکرات میں لبنان کو سودے بازی کے مہرے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو لبنان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لبنان کے صدر جوزف اون کا CNN کو انٹرویو، کہا ایران کے مفادات کی قیمت لبنان کے عوام چکا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ سے تھک چکے ہیں۔ حزب اللہ سے بھی کہا تھا اسرائیل کے ساتھ تنازع کا واحد حل سفارت کاری ہے۔ یہ آپ کا نہیں ہمارا ملک ہے، آپ کا کام نہیں کہ آپ ہمارے ملک میں مداخلت کریں۔ اگر لبنان واقعی ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو بہت پہلے کوئی معاہدہ ہو چکا ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں لبنانی صدر جوزف اون کے بیانات سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایران نے ہی لبنان کے 5ویں حصے پر قبضہ کر رکھا ہو، 1/4 لبنانیوں کو بے گھر کیا ہو اور روزانہ ان کے ملک پر بمباری کر رہا ہو۔ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے نجات دلائیں۔ ایران کو اس بات پر داد دینی چاہیے کہ وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں، جس پر 50 لاکھ افراد نے لبیک کہا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ نہ تو ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے ایران کو اسلحہ دیا ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان انسداد منشیات اور نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے لیے معاہدہ، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے وزرائے داخلہ سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس خطے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان میں 25 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ایکسپورٹرز کو 70 ارب روپے کا ریلیف دیے جانے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال میں ایکسپورٹرز کے لیے 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ برآمدات پر 1% ایڈوانس ٹیکس کی وجہ سے ایکسپورٹرز کے ریفنڈ کلیمز کلیئر نہیں ہو رہے۔ 1% ایڈوانس ٹیکس ختم ہونے سے ایکسپورٹ کے ٹیکس ریفنڈ کے کلیمز ختم ہو جائیں گے۔ بجٹ میں بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کی کلینکس اور ہیلتھ کلبز کے سامان اور مشینری پر ٹیکس میں کمی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ کلب، جم اور سلمنگ سینٹرز کے لیے مشینری، آلات اور پرزہ جات پر ڈیوٹی 40% سے کم ہو کر 35% کیے جانے کا امکان۔ میک اپ کے امپورٹڈ خام مال اور امپورٹڈ سن بلاک اور سن اسکرین پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلونز کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن اور کریم پر ڈیوٹی 40% کم کر کے 35% کی جا سکتی ہے۔ کراچی دل کے مریضوں کا شہر بننے لگا۔ روزانہ 103 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جن میں 10 مریضوں کی عمر 40 سال سے کم اور 2 مریض 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ کارڈیک رجسٹری کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شہر عقائد میں صرف 2025 میں 74,347 افراد کو دل کا دورہ پڑا۔ ہمارے یہاں پہ ینگ لوگوں میں جو ہے وہ دل کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے۔ آلموسٹ 10% ہیں جو کہ 40 ایئر سے کم ہیں۔ 30% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آلموسٹ 50% جو ہیں وہ لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ کولیسٹرول جو ہے وہ 70% لوگوں کا ہائی ہے۔ پاکستان میں دل کے 10% مریضوں کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ بیماری کی بڑی وجہ بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر ہے۔ 50% صحت مند نوجوانوں کو بلڈ پریشر ہے لیکن انہیں معلوم نہیں۔ 70 سے 80% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر طب ہارٹ ڈاکٹر بشیر حنیف کہتے ہیں
پہلا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. 2 سال کی عمر سے ہی کولیسٹرول چیک کرا لینا چاہیے. 30 سے 40 منٹ پیدل چلنے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ عمر بھر دوائیں کھاتے رہیں گے. افغان شہریوں کو شناختی کارڈ کے اجراء میں ملوث نادرا کے 4 اہلکار گرفتار. کارروائی FIN نادرا سینٹر 4 صدام میں کی. گرفتار ملزمان میں نادرا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وقار احمد، عطا اللہ احمد رضا اور سجاد شامل ہیں. چھاپے کے دوران اہم دستاویزی شواہد، قابل اعتراض مواد اور اسلحہ بھی برآمد ہوا. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. Give us some respect, please. Keep your money. Look, please. Please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. لندن کی یونیورسٹی میں بھارتی چیف جسٹس سوریا کانت کو سبکی کا سامنا. دوران لیکچر شرکا نے سخت سوالات کیے. بھارتی نوجوانوں کو کاکروچ کہنے والے چیف جسٹس سے تلخ سوال پر پوچھنے پر ہال میں بدنظمی. شرکا نے بھارت میں سکڑتی جمہوریت اور حکومت مخالف آزادی اظہار پر سوالات کیے. بھارتی چیف جسٹس کے متنازع بیان سے متعلق سوال اٹھانے پر ماڈریٹر کو مداخلت کرنا پڑی. انتظامیہ کی جانب سے آواز دبانے کی کوشش پر لیکچر میں موجود شخص نے چیختے ہوئے کہا، ہمارا احترام کیا. کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا سالانہ عرس شروع ہو گیا. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا. عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پاکستان کی عائشہ بلوچ نے بھارتی حریف کو ہرا کر ایشین گیمز ریسلنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا. بھارتی حریف کو مات دینے کے بعد عائشہ بلوچ نے سجدہ شکر ادا کیا. عائشہ بلوچ کی کامیابی بلوچستان سمیت ملک بھر کی لڑکیوں کے لیے حوصلے اور امید کا پیغام ہے.